وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر اعظم کے، یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی، کیوں اٹھا کے لے گئے، وہ کرپشن کرے گا۔ مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ کرپشن کے کیسز نہیں مل رہے، بڑی کوشش کیجیے عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالے جائیں۔ وہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا، پولیس وین وہاں پہ کس کے آرڈر سے گئی؟ شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر تھے۔ لیکن میں یہ پوسٹر دیکھ رہا تھا ریجیم چینج کانسپریسی، تو مجھے پتہ لگا کہ یہ بھی راشد نے یہ پینافیکس بنایا ہے۔ تو راشد کافی اچھے کام کرتا ہے میں خیال پی ٹی آئی میں، تو مائی کلیپنگ فار ہم۔ اچھا، ریجیم چینج پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انٹرنل فیکٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ذاتی انا کے مسئلے آ جاتے ہیں، کچھ اداروں کے مسائل آ جاتے ہیں، کچھ سیاسی مفادات آ جاتے ہیں، اور اس میں ایک سوال جب ہم انٹرنل فیکٹرز کا دیکھتے ہیں تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کا کون سوچتا ہے، پاکستان کا کون سوچتا ہے؟ کیا ہم صرف انڈیویجولز کا سوچیں گے؟ کیا ہم صرف ان اداروں کا سوچیں گے کہ جی اداروں کی انا بڑی ہوگی یا انڈیویجولز کی انا بڑی ہوگی ہے؟ پاکستان کا کون سوچ رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم عمران خان اس وقت پاکستان کا سوچ رہا تھا یا انڈیویجولز کے بینیفٹ دیکھ رہا تھا؟ اور کیا یہ جو ریجیم چینج کانسپریسی ہے اس میں جو میڈیا نیریٹیوز بنے وہ کس طرح کے بنے؟ اس میں انڈیویجولز اور انسٹیٹیوشن نے ڈومینیٹ کیا یا پاکستان کا سوال کسی نے اٹھایا؟ اس حوالے سے میڈیا نیریٹیوز اس حوالے سے سائلنٹ ہیں۔ میڈیا میں بینگ فلائی آن دا وال اینڈ بینگ این ایکٹیو پارٹیسپینٹ، ایک ایکٹیو جرنلسٹ ہوتے ہوئے آپ کو بہت کچھ پتہ لگتا ہے کہ جی میڈیا نیریٹیو بننا کیسے۔ اکثر جو حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو سب سے آخر میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میڈیا کو پہلے پتہ لگ جانا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کوورٹ ایکشن میڈیا نے پبلک اوپینین شیپ کرنا ہوتا ہے، پاپولیشن کو بتانا ہوتا ہے کہ جناب یہ حکومت کے ساتھ مسائل ہیں، اور وہ کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے اس سارے کیس میں بھی۔ اور پھر ٹولز اس میں استعمال ہوتے ہیں، لا فیئر جس کو ہم جسٹیفائی کرنے کے لیے، لا پلس وار فیئر، لا فیئر، اور اس کے پولیٹیکل اینگلز بھی ہیں۔ اور ایک مثال تو فواد چودھری صاحب نے بھی ابھی دی کہ کس طرح ہوا۔ پھر ایک مثال جس دن آخری دن تھا اس حکومت کا، سب کچھ ہوا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، میسیجنگ بھی ہوئی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ کاروائی کیا ہوئی تھی اس دن؟ کچھ ہوئی لیکن میسیج کنوے ہو گیا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں۔ وہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا، پولیس وین وہاں پہ کس کے آرڈر سے گئی؟ شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، ان سے ہم پوچھتے رہے کہ جناب یہ آپ نے بھیجی ہو؟ کہتے ہیں یار مجھے تو نہیں پتا۔ وزیر اعظم عمران خان کال دے رہا ہے، پورا ریڈ زون جو ہے بیریکیڈ ہو جاتا ہے۔ کون حکومت چلا رہا تھا؟ جو پرانے ایسٹس تھے جن پہ کرپشن کے مقدمات تھے ان کو بھی بچایا جا رہا تھا۔ دوسری طرف ایک حکومت کوشش کر رہی تھی کہ جی ہم نے ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن کرنی ہے، اس کو روکا بھی جا رہا تھا، اور اکاؤنٹیبلٹی اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ اور اگر کسی نے اس کا ایک ٹائم فریم نکالنا ہے کہ بڑا اچھا احتساب چل رہا تھا، ساری چیزیں ون پیج پہ چل رہی تھیں، لیکن پھر ایک پریس کانفرنس مشہور زمانہ ہوتی ہے جس میں پوری نون لیگ کی لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے، اور مریم نواز اس میں ایک بڑی اچھی بات کرتی ہیں کہ چند اہم لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اب ماشاءاللہ سارے وفاقی وزراء کابینہ بیٹھی ہے، سابق وزیر اعظم بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد احتساب کے مقدموں کا کیا ہونا شروع ہوا؟ اس کے بعد کیا ڈیلیں ہونا شروع ہو گئیں؟ اس کے بعد نواز شریف بھی باہر گئے، اس کے بعد کیسز بھی سلو ہونا شروع ہو گئے، کیا کچھ نہیں ہوا؟ یہ والی ساری چیزیں تھیں۔ مجھے میسج آ گیا کہ جی تھوڑا کم کریں۔ ریجیم چینج جب ہوئی تو میڈیا کی اسٹریٹجی اس میں کیا تھی؟ میڈیا کے 3 ڈیز اس میں باقاعدہ طور پہ استعمال کیے گئے تحریک انصاف کے خلاف۔ 3 ڈی تھے: ڈسٹرب، ڈسکریڈٹ، ڈینائی۔ ڈسٹرب کیسے کرنا ہے؟ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلانز بنے تھے اسے لا فیئر کے ذریعے، ایڈمنسٹریٹولی اور انفارمیشن آپریشنز کے ذریعے سیبوٹاج کرنے کا باقاعدہ طور پہ پلان بنا، اور اس کی ہم نے مختلف قسم کی امپلیمنٹیشنز دیکھی۔ پھر ایک پلان بنا کہ جی 3 ڈیز کا ایک حصہ تھا ڈسکریڈٹ کرنا ہے، عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے۔ اور فریم ورک فار اس میں جو نیوز میکنگ تھی، اگر آپ ریڈ زون فائلز اٹھا کے دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ میڈیا والوں کو یہ بتایا جا رہا تھا، یہ چیزیں میڈیا میں آ رہی تھیں کہ جناب دیکھیں یہ اکتوبر میں ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اس میں چند انڈیویجولز جو ہیں ان کو تو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ جی پنجاب پولیس کے پیٹرن پہ چیزوں کو لے کے چلیں، ایسے تو نہیں اجازت دی جا سکتی۔ لیکن سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہیے یا اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ ہمیں قانون کی حکمرانی چاہیے یا چند اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ اور پھر اپریل میں 9-10 اپریل اس سے پہلے یہ پلان آ گئے تھے کہ جناب میڈیا سپیس بھی ڈینائی کرنی ہے، بلیک آؤٹ بھی کرنا ہے، جو چند صحافی کوشش کریں کہ آواز اٹھانی ہے ان کو آپ چینل سے نکال دیں۔ عمران ریاض میرا خیال ابھی بھی بیٹھے ہیں، مجھے اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے ایکسپریس جوائن کرنا ہے،
لیکن ایکسپریس پہ بھی ابھی تک آن ایئر نہیں ہو سک رہا ہے. حالانکہ سلطان لکھانی صاحب فریڈم آف پریس میڈیا اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں, کافی اچھے ایڈیٹوریل آرٹیکلز اور چینل بھی چل رہا ہے, بٹ ہی از ناٹ آن ایئر. ایف آئی آرز چلیں, اب صحافیوں کو چھوڑیں, اب تو پوری وفاقی کابینہ جو ہے سابق اس پہ بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں, اور ملٹیپل ایف آئی آر دہشت گردی کی بھی ہوئی ہیں. اور جن لوگوں نے یہ ایف آئی آرز کی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کر کس پہ رہے, کیونکہ پلے بک وہی والی پرانی تھی. مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ کرپشن کے کیسز نہیں مل رہے. بڑی کوشش کیجیے عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالے جائیں. میری بھی ایک دو ملاقاتیں ہوئی کہ جناب آپ تو بڑی سٹوریز کرتے ہیں. میں نے کہا یار ایک شخص, اور یہ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو, پی ایم آفس میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں, اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کی ہے, کہاں سے پتہ لگ گئی. وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر اعظم کہ یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی, کیوں اٹھا کے لے گئے, وہ کرپشن کرے گا. میں نے سمجھائی لوگوں کو یہ بات, لیکن پلے بک کیونکہ وہی پرانی تھی, کیا کرپشن کے کیسز نکالو, ڈسکریڈٹ کرنا ہے, کرپشن تھوپنی ہے. مسٹر اے بی سی کا فلانا دوست ہے, اس سے نکال کے لاؤ. کچھ نہیں, آج 2 مہینے ہو گئے, کوئی کرپشن نہ نکلے گا. عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا, نہ نکلے گا. میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش, میں کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکلنی.